المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो उमामा की आवाज़ है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से हैं। चले हम आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। O my Lord, expand for me my chest and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो क्योंकि अब हम ये सफ़र दोबारा से कंटिन्यू करें तो बहुत ज़रूरी है। हम हर हफ्ते ये कोशिश करते थे कि हम अपनी इंटेंशंस को रिन्यू करें, मतलब हम अपनी नीयत को दोबारा से अल्लाह ताला के लिए खालिस करें, क्योंकि हम हमेशा ये पिक्चर जो है वो हमें बताती है कि नीयत जो है वो सीड की तरह होती है, जो हम अपना हमारे दिल में होती है। सीड भी जैसे छुपा हुआ होता है, और फिर जब वो छुपा रहता है, उसको सही न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है और उसके बाद फिर उससे ट्री निकलती है। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि अगर हम चाहते हैं मैंगोज निकलें तो हम लोग जो हैं वो माल्टे के बीज बोएं, ऐसे तो नहीं होगा ना। जिस चीज़ की हम सीड डालते हैं उसी का ट्री हमें मिलता है। तो उसी तरह जैसी हमारी नीयत होगी वैसा ही हमारा अमल होगा। तो चले हम लोग नीयत को खालिस करने के लिए, अपनी इंटेंशंस को प्योरीफाई करने के लिए दुआ करते हैं। सब मिलकर मेरे साथ करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअम वजअल वजअलहु लिवजहिका लिवजहिका खालिसा खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। बारकल्लाह फीकुम। मामा आप इसका तर्जुमा पढ़ें। O Allah, make my actions, my deeds, all of them righteous, and make them only for seeking for your face, purely, sincerely, purely, and don't make for anyone in it any share. अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें, मैं अपने आप से और आप भी अपने आप से करें, सब लोग, कि फ्रॉम whom I want my reward, मुझे किससे अपना रिवॉर्ड चाहिए। whose pleasure do I seek, मुझे किसकी रजामंदी चाहिए। why am I doing it, मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो इन सब का आंसर क्या होना चाहिए, अल्लाह, कि मुझे अल्लाह से सवाब चाहिए, मुझे अल्लाह ताला की रजा चाहिए और मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपने कुछ कहना है? वालेकुम सलाम, मैंने अल्लाह ही कहना था। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सही कहा। चले अब हम लोग अपनी जो दुआएं हम लोग जो हैं, दुआ फॉर नॉलेज जो हम लोगों ने सीखी है, उनको हम सारे मिलकर रिवाइज कर लेते हैं। आप अपने आप लोगों को अनम्यूट कर ले ताकि हम लोगों का तलफ़्फ़ुज़ दोबारा से वैसे ही हो जाए। आई होप कि आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे होंगे, पर गैप इतना बड़ा आ गया ना
تو ہم لوگوں کو دوبارہ سے ساری چیزوں کو ریوائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ساتھ پڑھتے ہیں اللہم فقہنی فی الدین. اللہم فقہنی فی الدین. ترجمہ پڑھیں جناب آپ. Oh Allah, grant me the understanding of Deen. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. آمین. اور ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم دین کی سمجھ کیوں چاہتے ہیں, تاکہ ہمیں صحیح راستہ پتہ چلے اور غلط راستہ جس سے بچنا چاہیے اس کا بھی پتہ چلے, اور ہم لوگ وہ چیزیں کر سکیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اگلی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. بارک اللہ فیک. حفصہ آپ پلیز ترجمہ پڑھیں گی. O Allah, I ask you for the beneficial knowledge, pure provision and acceptable deeds. آپ اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں نا حفصہ. جی. جی. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والی عمل کا سوال کرتی ہوں. آمین. چلے, اور ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علم نافع کیا ہے. وہ والا علم, وہ والی نالج جو ہمیں حلال حرام کے بارے میں بتائے, اچھی باتوں اور بری باتوں کے بارے میں بتائے. ایون جو ہے ہمیں قرآن جو پڑھنا کا طریقہ ہے جو ہم تجوید سے سیکھتے ہیں وہ بھی نفع بخش علم ہے. جو ہم لوگ نماز کا طریقہ ہے وہ بھی نفع بخش علم ہے. پر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے لیے جسے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اسکول میں, یہ نہیں ہے کہ وہ یوز لیس علم ہے, وہ بھی ہمارے لیے بہترین ہے, کیونکہ اس سے ہم لوگ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. اور ہم کیا جانتے ہیں, جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس سے جو ہے جس ورلڈ میں ہم نے رہنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. جیسے اب کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ بھی بینیفیشل علم ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے تو وہ بھی دے میک ورلڈ اے بیٹر پلیس. تو یہ ساری چیزیں بھی بینیفیشل ہیں, اور بینیفیشل وہی ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو یو پٹ اٹ ٹو گڈ یوز, رائٹ. تو چلے اب ہم اگلے پارٹ پہ آتے. ورزقا طیبا. تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ پیور سسٹیننس وہ ہوتی ہے جو فی ذاتی ہی حلال ہو. وہ سسٹیننس, وہ والا رزق جو کہ حلال ہو, جو کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے. اور وہ پھر جانوروں میں سے بھی ایسی چیزیں ہیں, پر ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی ہو کہ وہ غلط طریقوں سے نہیں ہو. ایسے نہیں ہو کہ وہ تو بہت اچھی چیز ہو, جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا اونٹ حلال ہے, یہ سارے جانور حلال ہے, پر میں کسی کا اونٹ چرا لوں تو وہ میرے لیے حلال نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو میں نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ہم کسی برے طریقے سے لیتے ہیں, کوئی برائبری کرے, کوئی کرپشن کرے, تو یہ سب چیزیں بھی رزق طیبہ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ ایسی چیز ہو جو کہ ہماری باڈی کو اچھی انرجی دے, ہمارے لیے بینیفیشل ہو. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے ایسے فوڈس کو اوائڈ کریں جو کہ ہمیں سلگش کرتے ہیں, ہمیں لیزی کرتے ہیں, ہے نا. عملا متقبلا, acceptable deeds, ایسا عمل جو قبول ہو جائے, جو accepted ہو جائے, ایسا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ accept کر لیں. آمین. ہم سٹارٹ کریں گے اپنی کلاس کا ایک بیوٹیفل سی حدیث کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ حدیث بڑی ہے تو پہلے میں اس کو پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کو غور سے سنیں گے, کیونکہ یہ حدیث تھوڑا سا ہم سب کے بارے میں بات کرے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, جب ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو ہم سب کیا کہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے جب ان کا مینشن ہو. ٹھیک ہے. Whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make easy for him the path to paradise. جو کوئی بھی کوئی راستہ چلے گا, کوئی ایفرٹ کرے گا تاکہ وہ علم حاصل کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. Verily the angels lower their wings for the seekers of knowledge. اور فرشتے جو ہیں وہ طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں, مطلب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. The inhabitants of the heavens and the earth, even the fish in the depths of the water, seek forgiveness for the scholar.
دنیا اور آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایون مچھلیاں جو کہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، وہ بھی عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں. The virtue of a scholar over the worshipper is like the superiority for the moon over the stars. ایسے ہی اسکالر، ایسے ہی عالم ہے، ایسے ہی سپیریئر ہوتا ہے یا ایسے ہی برتر ہوتا ہے کسی ورشپر پہ کہ جو عابد ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے کوئی جو کسی کو اچھی باتیں سکھاتا ہے وہ اتنا سپیریئر ہے جیسے کہ کوئی خود اکیلے اپنے بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، تو وہ تو دوسروں کو چیزیں نہیں سکھا رہا ہے، اس کا ملٹیپلائڈ افیکٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ جیسے کہ ایک مون ہو اور باقی سٹارز ہوں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو لاسٹ ہے. The scholars are the inheritors of the prophets. So جو بھی عالم ہوتے ہیں، جو بھی علم والے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، رسولوں کے، کیونکہ وہ جو نبی ہیں they do not leave behind gold or silver coins, rather they leave behind knowledge. Whoever has taken hold of it has been given an abundant share. تو جو نبی ہیں وہ کوئی ہمارے لیے کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ چیز جو چھوڑ کے جاتے وہ علم ہے، اور دین کا علم جو ہے جس نے حاصل کیا تو اس نے اچھا شیئر اس میں سے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے آخرت میں ڈے آف ججمنٹ پہ کیا کہا جائے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، قرآن سے ہمارا ایسے ہی تعلق ہو. آمین. اب ہماری اس کلاس کے اندر ہم جو ہیں کنٹینیو کریں گے سورۃ البقرہ کی آیات کو، اور آج جو ہے وہ آج کی کلاس اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج جو ہے وہ تھوڑی سی کچھ پاس کے انسیڈنٹس مینشن ہوئے. ان کے لیے میں لو سٹوریز اس لیے یوز نہیں کروں گی کیونکہ اکثر اوقات ہم سٹوریز پڑھتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے، کوئی سنڈریلا کی سٹوری تھی، کوئی کسی وڈ کٹر کی سٹوری تھی، تو یہ جو ساری سٹوریز تھیں ناٹ نیسسریلی وہ ریئل تھیں، پر جو یہاں ہم قرآن کے اندر جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں، جو انسیڈنٹس مینشن ہوتے ہیں، وہ 100% ٹرو ہوتے ہیں، وہ ایکچولی ہوئے تھے. تو ہم ان سے کچھ لیسنز لیں گے، اور ہمارا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم نے قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو ٹرو ریسائٹل کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی جب میں پڑھوں گی تو میں ہر ایک حرف کو اس کا حق دے کے پڑھوں گی، اور میں ساتھ یہ دیکھوں کیونکہ ہم ترجمہ بھی پڑھیں تو ہم ویژولائز کرتے جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہم اس ایموشن کو فیل کریں گے. اگر خوف کی بات ہوگی تو ہم فیل کریں گے کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے تو کیسا ہوتا، اور ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی کمانڈس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ فیل کرنا ہوگا، یہ تھنک کرنا ہوگا کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، اینڈ اباؤٹ، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون بات کر رہا ہے، کیونکہ کلام یہ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم نے اس کو پرسنلائز کرنا ہے کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے، یہ انسٹرکشن میرے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے ہر ایک آیت کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اگر اس میں کوئی خوشخبری کی بات ہے تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے لیے بھی کر دے، اور اگر کوئی بری بات ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز اگر میرے اندر ہے تو وہ مجھ سے دور کر دے. ہم نے ایسے انٹریکٹ کرنا ہے قرآن کے ساتھ. تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. Are you ready? ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے ساتھ ہی ڈسکشن کمپلیٹ کریں، کیونکہ ان میں ہم ایک چھوٹی سی گیم بھی کھیلیں گے تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ اچھے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے اسکول سے آئے ہیں تو پھر ان کے لیے ٹائرنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلے ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے یعنی بیان کرتا ہے، اللہ لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان کے جو، خرجو، نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوفن، ہزاروں تھے، حذرا، بچنے کے لیے، الموت، موت سے، فقال، تو کہا، لہم، انہیں، اللہ نے، موتو، مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، اس نے زندہ کیا انہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، یقیناً فضل والا، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگ، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جہاں اس علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی تھی. جیسے یہاں پینڈیمک ہے نا، اس طرح ایپیڈیمک ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ کوئی ایسی چیز پھیل جاتی ہے جو کہ سارے لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہے. تو وہ بہت سارے لوگ تھے، تھاؤزنڈز میں تھے،
الوف ان کا مطلب ہوتا ہے تھاؤزنڈ، there were thousands of people، اور انہوں نے سوچا اب موت کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگے. جب وہ وہاں سے بھاگے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ تو وہ سارے کے سارے مر گئے، مطلب وہ اسکیپ نہیں کر سکے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے ہم بھاگ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے. تو پھر وہ جو ہیں، اب یہ ساری بات جو ہے ہمیں حدیث سے پتہ نہیں چلتی، یہ ہمیں اسرائیلائٹس کی سٹوری سے پتہ چلتی ہیں. تو ہمیں یہی بس پتہ ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور پھر ایک پروفٹ اس ایریا سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ واپس آپ زندہ کیسے کریں گے یا کیا. تو پھر وہ چیز جو ہے ان کی دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. پر یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ایک فیئر سے بھاگے تھے، انہوں نے ایک اسکریپ روٹ لینے کی کوشش کی تھی، پر کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں، کیونکہ لائف اینڈ ڈیتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہ چیز کروں تو میری جان کو خطرہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ڈینجرس کام کرتے ہیں، پر ہم کسی چیز کو بھی اسکیپ نہیں کر سکتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَقَاتِلُوا اور جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. من کون ہے، ذی الذی وہ جو یقرض قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، حسنا اچھا، یضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور کشادگی کرتا ہے، وإلیہ طرف اسی کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں جو جنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اسلام میں جو کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کوئی بیٹل ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ان کی لینڈ گریب کر لیں یا کچھ، تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ڈس بلیورز ہیں ان کو، اگر وہ ہمارے خلاف کوئی چیز کرے تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر کوئی فتنہ فساد وہ پہنچا رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ان کی ساری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہیز پاور اوور ایوری تھنگ. نو ون کین پروٹیکٹ اس ایکسیپٹ ہم، بٹ اف ہی ولز کہ اگر کوئی نقصان ہم تک پہنچے تو وہ پہنچ کر ہی رہتا ہے، ہم اس کو کبھی دور نہیں کر سکتے. ایک بہت ہی بیوٹیفل حدیث ہے جو کہ اسپیشلی اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ فوکس کریں. ٹھیک ہے. سو ہو ول ریڈ اٹ فار می، دا انگلش ورڈنگ. کون پڑھے گا میرے لیے؟ لیٹس سی. ویری گڈ جناب. جی سر جناب پڑھیے گا. Ibn Abbas reported, I was riding behind the Messenger of Allah, peace and peace and blessings be upon him, when he said to me, young man, I will teach you some words. Be mindful of Allah and he will protect you. Be mindful of Allah and you will find him before you. If you ask from Allah, if you seek help, if you ask from Allah. If you ask from Allah. If you seek help from Allah. Know that if the nations gathered together to benefit you, they could not benefit you unless Allah has decreed it for you. And if the nations gathered together to harm you, they could not harm you unless Allah has decreed it for you. The pens have been lifted and the pages have been dried. بارک اللہ فیک. ایکچولی یہ ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جس کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو کچھ ورڈز آف ایڈوائس دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بی مائنڈفل آف اللہ. وین وی آر مائنڈفل آف اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے اکیلے میں بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. ہم اپنے فون پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جو کہ کسی نے ہماری ہسٹری نہ بھی چیک کرنی ہو پھر بھی ہم کانشیس ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی امپورٹنٹ کوئی اپنا شو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، پر وہ پاپ اپس میں آتی ہیں، پر ہم ان کو اگنور کیوں کرتے؟ کیونکہ وی نو دیٹ ایون اف آور مدر فادر آر ناٹ واچنگ، اللہ تعالیٰ از واچنگ، رائٹ؟ اینڈ دین دس از ویری امپورٹنٹ کہ جتنا زیادہ ہم اس بات کے کانشیس ہوں گے، یو ول فائنڈ اللہ بفور یو. دیٹ مینس دیٹ ہی ول بی
always helping you out in your affairs. And then he says, if you ask, اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے, اور اگر آپ کو کسی چیز میں مدد چاہیے تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اور یہ جو بات ہے وہ میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہی تھی پچھلی چیز سے, کہ اگر سارے لوگ بھی مل کر, پوری نیشنز مل کر آپ کی مدد کرنا چاہیں, اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو ہو وہ ریلیف یا وہ مدد آپ تک پہنچے, تو وہ کبھی بھی وہ چیز نہیں ہوگی, آپ کی حق پہ وہ نہیں ہوگی. پر اگر چاہے سارے لوگ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, پر وہ اللہ نے ڈکری نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے نہیں لکھا وہ فائدہ, تو آپ کو وہ نہیں پہنچے گا. اور اگر سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں, سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کریں, پر وہ پرابلم آپ تک نہیں پہنچے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو, جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کے لیے ڈکری نہ کی ہو. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں لوح المحفوظ میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موت لکھی تھی, ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ایک چیز سے بھاگ جائیں گے. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ, ہماری تقدیر کا حصہ ہے نا, کہ ہم ہماری تقدیر میں جو خیر اور شر ہے اس پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, ہی از دا آل نوئنگ. اب یہاں سے جو امپورٹنٹ واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ کیریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام آپ نے اپنے طرف, باقی ویسے آپ لوگوں کو زیادہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں, پر ان کو تھوڑے سے نام آپ کو کنفیوزنگ لگ سکتے ہیں. ایک جالوت ہے, ایک طالوت ہے, داؤد علیہ السلام ہے, اور ان سب کے کیا رولز ہیں اور ان سے ہم نے کیا لیسن سیکھے. تو یہاں سے وہ سٹوری سٹارٹ ہوگی آیات کے اندر ہی, اور ہم ساتھ ساتھ ہی اس کو دیکھتے جائیں گے, ٹھیک ہے. علم کیا نہیں, ترا آپ نے دیکھا, الی الملئی طرف سرداروں کی, من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے, من بعد موسیٰ بعد موسیٰ کے, اذ قالوا جب انہوں نے کہا, نبیین اپنے نبی کے لیے, لہم اپنے, ابعث مقرر کرنا, لنا ہمارے لیے, ملکن ایک بادشاہ, نقاتل ہم لڑے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. قالا اس نے کہا, ہل کیا, عصیتم تمہیں امید ہے تم سے, ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے, علیکم تم پر, القتال جنگ کرنا, اللہ کے نام, تو قاتلو تم لڑو, قالو انہوں نے کہا, وما اور کیا ہے, لنا ہمیں, اللہ کے نام, نقاتل ہم لڑے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, وقد حالانکہ تحقیق, اخرجنا نکالے گئے ہم, من دیارہم اپنے گھروں سے. تو یہاں بنی اسرائیل کے سردار یہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں, مطلب ایک کمانڈر مقرر کر دیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا, جب اللہ تعالیٰ آپ کو آرڈر کریں گے تو آپ لوگ بیک آؤٹ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ضرور کریں گے, کیونکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے. اور پھر آگے کیا ہے, وَأَبْنَائِنَا اور اپنے بیٹوں سے, فَلَمَّا پھر جب, کتبہ لکھ دیا گیا, علیہم ان پر, القتال القتال لڑنا, تولو تو وہ پھر گئے, الا مگر, قلیلاً تھوڑے سے, منہم ان میں سے, واللہ اور اللہ, علیم خوب جاننے والا ہے, بالظالمین ظالموں کو. تو وہی بات ہوئی, جب ان پہ فرض ہو گیا کہ آپ ایسا کریں تو وہ پھر بیک آؤٹ ہو گئے. وقال اور کہا, لہم انہیں, نبیہم ان کے نبی نے, ان اللہ بے شک اللہ نے, قد تحقیق, بعث مقرر کیا ہے, لکم تمہارے لیے, طالوت طالوت کو. طالوت جو ہے وہ کون ہے, ملکن ایک بادشاہ, ملکہ یعنی ایک بادشاہ مقرر کیا ہے, وہ کمانڈر ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے. قالو انہوں نے کہا, انا کیسے, یکونو ہو سکتے ہیں, لہو اس کے لیے, الملک بادشاہت, علینا ہم پر, ونحن حالانکہ ہم, احق زیادہ حقدار ہیں, بالملکی بادشاہت کے, منہ اس سے, ولم اور نہیں, یؤتا وہ دیا گیا, سعاتت وسعت, من المال مال سے. قالا انہوں نے کہا, ان اللہ بے شک اللہ, اصطفاہ چن لیا ہے اسے, علیکم تم پر, وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے, بسطتاً وسعت, فی العلم علم میں, والجسم اور جسم میں, واللہ اور اللہ, یؤتی دیتا ہے,
मुल्कहु बादशाहत उसकी, मन जिसे यशाउ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह वासिउन बहुत वसअत वाला है, अलीमुन खूब इल्म वाला है। अब यहाँ क्या हुआ, पहले उन्होंने कहा हमारे लिए एक कमांडर मुकर्रर कर दें, और जब मुकर्रर किया उन्होंने, नबी ने किसको, तालूत को, और आगे पता चलेगा तालूत को अल्लाह ताला ने चुना था। तो उन्हें एतराज किया। आपको याद है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया था तो किसी ने सजदा नहीं किया था, सबको जब हुक्म हुआ था तो उसने कहा, और आपको पता है कुरान में ये लफ्ज आते हैं, अना खैरुम मिन्हु, मैं तो उससे बेहतर हूँ। किसी को याद है किसके वर्ड्स हैं, मैं तो इससे बेहतर हूँ, मैं इसको कैसे सजदा कर, किसके वर्ड्स हैं ये, शैतान। शैतान। ठीक है, वो क्या समझता है, मैं बेहतर हूँ। तो अब यहाँ भी क्या मेंटालिटी है, अब उन्होंने कहा, पहले उन्हें खुद ही कहा हमारे लिए एक सरदार, एक कमांडर, एक मुल्क, एक बादशाह मुकर्रर करें। जब मुकर्रर कर दिया तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है हमारा बादशाह। अब पता है क्यों, क्योंकि जो सारे बादशाह आते थे ना बनी इसराइल में, वो उनके जो है वो यहूद के जो एक खास खानदान था उसी में से आते थे, और जो तालूत था वो उसमें से नहीं था। और साथ ही उन्होंने ये कहा, रीजन क्या दिया, सआतन युक्ता सआतन मिनल माल, कि उसको वसअत नहीं देगी, मतलब उसके पास तो इतने पैसे नहीं, मतलब उसके पास स्टेटस ही नहीं है कि वो एक बादशाह बन सके। तो फिर नबी ने इतना अच्छा जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा दिया है, क्या इल्म दिया है, और जिस मतलब उसके अंदर वो ही हैज द स्ट्रेंथ, वो जो एक कमांडर को चाहिए, मेंटल भी फिजिकल भी, और उसके पास इल्म भी है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो बादशाहत और अथॉरिटी देता है। तो ये अल्लाह ताला की चॉइस है, और ये इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह नोज बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि हम में से कोई बनना चाहिए किंग या लीडर, पर तालूत को सिलेक्ट किया गया। अब क्या हुआ, वक़ाल लहुम, और कहा उन्हें नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्ना बेशक, आयता निशानी, मुल्क ही उसकी बादशाहत की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई इस स्टोरी में कि उसकी बादशाहत की, कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से क्या है, अन के यतियकुम, आ जाएगी तुम्हारे पास, अत्ताबूत, ताबूत यानी संदूक। संदूक आपको पता है क्या होता है, इट्स लाइक कोई ऐसा वुडन बॉक्स हो या फिर वो मेटल का बॉक्स हो, आप लोगों ने देखा है कभी, ट्रंक जी। जिसको कह सकते हैं, यस, उस तरह की चीज। फी ही, जिसमें सकीनतुन, तस्कीन है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वह बकीयतुन, और बाकी मांदा, मिम्मा, उसमें से जो, तरका, छोड़ गए, आलू मूसा, आले मूसा, व आलू हारूना, और आले हारून, तहमिलुहु, उठाए हुए होंगे उसे, अल मलाइका, फरिश्ते, इन्ना बेशक, फी दालिका, इसमें, लआया, अलबत्ता एक निशानी है। अब उनके नबी ने कहा कि आपको ये जो चॉइस है अल्लाह ताला की तरफ से, और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी कि आपको आपका ताबूत सकीना मिल जाएगा। अब ये क्या है ताबूत सकीना, ये था कि जब उनके लिए उनके ऊपर हमला हुआ था तो ये उनसे ले लिया गया था, और ये उनकी एक तरह से चीजें थी जो उनके लिए बड़ी प्राइज पोजेशंस थी। तफसीर में अल-थौरी लिखते हैं कि इसके अंदर क्या था, जिसमें मन आया था, एक पॉट था जिसमें मन्ना था, जो मन्ना सल्वा पे नाजिल हुआ था, और कुछ ऐसे रेमिनेंट्स थे जो टैबलेट उतरा था। आपको पता है तौरात जो है वो, जैसे कुरान जो है वो जबानी नाजिल हुआ था ना, तौरात जो है उसके टैबलेट जो है लिखे हुए नाजिल हुए थे, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही प्राइज पोजीशन थी जो कि उसमें थी। और फिर क्या हुआ कि उसके अंदर ये कहा जाता है कि उसके अंदर हजरत मूसा का असा भी था, जो असा था जो कि वो उन्होंने समंदर पे मारा था, तो क्या हुआ था, समंदर स्प्लिट हो गया था, और जब उन्हें फेंका था, जब उनका मुकाबला था तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया था। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। और साथ एक और इंटरेस्टिंग बात कि उसको उठाए हुए कौन होंगे, फरिश्ते उठाए हुए होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। और एक तफसीर में आते कि इब्ने अब्बास से रवायत है कि वो ताबूत ऐसे आया आसमान से कि फरिश्ते उसको उठाए हुए थे, और वो तालूत के सामने रखा गया और लोग देख रहे थे, ताकि लोगों को पता चले कि तालूत जो है वो चॉइस किसकी है, अल्लाह सुब्हाना ताला की, अल्लाह ताला ने उसको प्रेफर किया। ठीक है,
اوکے इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लआयतन एक निशानी है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले, यानी इसको बात को माने। फलम्मा फिर जब फसला जुदा हुआ तालूत बिजुनूदिही अपने लश्करों के साथ, मतलब अपनी आर्मी के साथ वो निकल पड़ा। क़ाला उसने कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह मुबतलीकुम आजमाने वाला है, तुम्हें टेस्ट लेने लगा आपका, नहरिन एक नहर के साथ। अब वो आर्मी जा रही थी और अल्लाह ताला ने उनको आजमाने का सोचा एक पानी के साथ। जब लोग सफर करके चलते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है। अब हुआ क्या, फमन तो जिसने शरेबा पिया मिन्हु इससे, फलैसा तो नहीं है वो, मिन्नी मुझसे मतलब मेरी आर्मी में से नहीं है। वमन जिसने लम ना या तामहु चखा उसे, फइन्नहु तो बेशक वो मिन्नी मुझ में से है। इल्ला मगर मन जो इग़तरफ़ा चुल्लू भर ले गुरफा एक चुल्लू बियदी मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथ में ले ले, चुल्लू कहते हैं अगर हाथ में थोड़ा सा पानी ले ले। फशरिबू तो उन्होंने पी लिया, तो आर्मी ने क्या किया, वो टेस्ट में फेल हो गए। फशरिबू तो उन्होंने पी लिया मिन्हु उससे, इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े मिन्हुम उनमें से। वो थाउजेंड्स में आर्मी थी और उसमें से जो मेजॉरिटी थी उसने वो पानी पी लिया, हालांकि उनको बताया गया था कि अल्लाह ताला आपको ऐसे आजमा रहा है। फलम्मा फिर जब जावज़हु उसने पार किया उसे, हुआ उसने वल्लदीना और उन्होंने जो आमनु ईमान लाए थे माहू उसके साथ, क़ालू उन्होंने कहा ला ताक़ता नहीं कोई ताकत, लना हमारे लिए, अल यौम आज, बिजालूता। तालूत किसका नाम था, पहले मुझे जल्दी से बताएं, तालूत किसका नाम था? किसी को नहीं पता तालूत किसका नाम था? उनके किंग या कमांडर का नाम था जो अल्लाह ताला ने चूज किया था। पर और जो ऑपोजिट आर्मी थी वो जालूत की थी। तो उन्होंने कहा ला ताक़त लना नहीं कोई ताकत हमारे लिए, अल यौम आज के दिन, भी जालूता साथ जालूत की, व जुनूदी ही उसके लश्करों के, कि उसकी आर्मी के साथ फाइट करने की आज हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ली थी। जब सबमिट करना होता तो एब्सोल्युटली सबमिट करना होता, ये नहीं पूछा होता क्यों अल्लाह ताला आपने ये क्यों कहा, ये जो हमने बात सुनी है उसको हमने मानना है, क्योंकि अल्लाह ताला इसी तरह हमें इसी तरह की सिचुएशंस में हमें आजमाते हैं और हम सोचते हैं कि कौन सी बात ठीक है, जैसे ये बंदा सोच रहा है ये ठीक है या वो ठीक है, पर एक्चुअली जब अल्लाह ताला हमें कोई बात कहें और हुक्म सामने आ जाए तो हमें फौरन से मानना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वो फौरन से बात लिसन करते हैं, और जो इम्पेशेंट होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए मानना, और जो पेशेंट होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसे कि इधर भी उन्होंने किया। फिर क्या हुआ, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन्होंने जो यज़ुन्नूना यकीन रखते थे, अन्नहुम कि बेशक वो मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह से, जिनको अल्लाह ताला से मिलने का मतलब अपने आखिरत में अल्लाह ताला से के सामने हाजिरी का, उसे अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन था। कम कितनी ही, मिन फिअतिन जमाते, कलीलतिन कम तादाद की, गलबत गालिब आ जाती हैं, फिअतन जमातों पर, कसीर तादाद की, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से, वल्लाहु और अल्लाह मअस साबिरीन साथ है साबिरीन के। अब हुआ ये था कि वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल निकले थे, पर जिन लोगों ने पानी पी लिया था तो वो एक तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो तो इस जंग का पार्ट ही नहीं था। तो जो लोग मुसलमान थे उन्होंने ये सोचा और उनको यकीन था अल्लाह ताला से मुलाकात का, तो उन्होंने ये सोचा कि वो हौसला नहीं हारे थे, दे वर नॉट होपलेस। वो ये कह रहे थे कितनी दफा ऐसा हुआ है कि कोई लोग कम भी हों तो वो बड़ी जमातों पे जो है उनसे फतह हासिल कर लेते, उनसे विक्ट्री हो जाती है उन्हें, क्योंकि अल्लाह ताला का इज़्न होता है, अल्लाह ताला जो है वो पेशेंट लोगों के साथ है। तो उनको ये यकीन था कि उनको भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। वलम्मा और जब बरजू वो सामने हुए, लिजालूता मतलब एनिमी आर्मी का जो कमांडर था जालूत के, व जुनूदी ही और उसके लश्करों के, कालू उन्होंने कहा, उन्होंने फौरन से दुआ की, रब्बना ए हमारे रब,
अफ्रिग डाल दे, अलैना हम पर, सब्रन सब्र, वसब्बित और जमा दे, अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना और मदद कर हमारी, अलल कौमी इस कौम पर, अल काफिरीन जो काफिर है। तो अल्लाह ताला से दुआ की, और हमने दुआ के बारे में खूबसूरत हदीस पढ़ी है कि जब भी कोई मुसलमान जो अल्लाह ताला पे यकीन रखता हो और उसने कोई भी ऐसी चीज़ ना मांगे जो कि गुनाह की बात हो या फिर किसी फैमिली के साथ क़ता ताल्लुकी की बात हो, तो अल्लाह ताला उसको उसकी दुआ जो है वो वन ऑफ द 3 आंसर्स उसको देते हैं, कोई ना कोई एक जवाब उसको मिलेगा। वो क्या होगा कि दुआ जल्दी से कबूल हो जाएगी, पहली सूरत ये है, या फिर ये है कि आखिरत के लिए स्टोर हो जाएगी वो दुआ, या फिर उसके लिए कोई बुराई उसके पास से हटा दी जाएगी। तो ये जब बात सुनी थी सहाबा ने, कंपेनियन ने, तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तो फिर और भी दुआएं मांगेंगे। तो हमें भी शौक से दुआ करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपने मेरी बात इस तरह से पूरी नहीं हो मेरी बात ही पूरी नहीं होती। नहीं, हमें ये देखना है कि इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने इखलास से अल्लाह ताला से दुआ की और वो दुआ एक्सेप्ट हो गई। तो जब जालूत, क्योंकि वो उस जमाने का जैसे कि एक रेसलर टाइप बंदा था ना, वाज अ ह्यूज गाय जो अपोजिट आर्मी का हेड था, वो जो था वो एक, उसको देख के ही लोग टेरराइज हो रहे थे कि वो इतना बड़ी सी चीज है जालूत। तो फिर क्या हुआ, एक मिनट, आप लोगों को स्क्रीन व्यू हो रही है? आप लोगों को स्क्रीन जी चले? ओके, मुझे लगा कनेक्शन हो गया। ओके, फहज़मूहुम तो उन्होंने शिकस्त दे दी, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से। तो वो जो आर्मी थी, जो थोड़े से लोग रह गए थे, उन्होंने शिकस्त दे दी किसको? उस ह्यूज आर्मी को, जालूत की। और हुआ क्या, वक़तला और कत्ल कर दिया, दाऊद ने जालूत को, जालूत जो उनका आर्मी का हेड था, ऑपोजिट आर्मी का। व आताहु और अता की उसे, अल्लाह ने, अल मुल्क बादशाहत, वल हिकमा और हिकमत, व अल्लमहु और सिखाया उसे, मिम्मा उसमें से जो यशा उसने चाहा, वलौला और अगर ना होता, दफ़उल्लाहि हटा देना अल्लाह का, अन्नासा लोगों को, बादहुम उनके बाद से, बिबादिन साथ बाज के, लफसदत अलबत्ता फसाद फैल जाता, अल अर्दु जमीन में। अगर लोग इस तरह से एक दूसरे से नहीं हटते तो फिर हमेशा के लिए ये डिस्प्यूट्स जारी रहते। वलाकिन लेकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन बहुत फजल वाला है, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। तिलका ये आयात है, अल्लाह की, नतलूहा हम पढ़ते हैं उन्हें, अलैका आप पर, बिल हक के साथ, व इन्नका और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन अलबत्ता रसूलों में से हैं। तो ये सारा वाक़या मुकम्मल हुआ यहाँ कि इतने बड़े लश्कर को, इतने पावरफुल हेड को क्या हुआ, शिकस्त हो गई, क्योंकि वो जो थोड़े से लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा ईमान था और उन्हें अल्लाह ताला से दुआ की थी। क्योंकि दुआ जो है, दुआ इज द वेपन ऑफ द बिलीवर, क्योंकि वो अल्लाह ताला से मदद चाहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है हेड ऑफ आर्मी तो दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं थे, ही वाज अ यंग बॉय। और वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने जालूत को, जिसको बिब्लिकल नेम जो है उसका है गोलेट, समथिंग लाइक दैट आई गेस, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द अदर वन, बट ये है कि वो उसको उन्होंने एक सिंगल स्लिंग शॉट से उसने मारा। क्या हुआ कि उनके पास जैसे गुलेल जिसको कहते हैं इस तरह की चीज थी, और वो एक सिंपल एक सिपाही थे, ही वाज नॉट अ कमांडर। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जालूत ने तो इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था जो कि आपको इसमें से मैंने दिखाने की कोशिश की है, वो सारी चीजें कवर्ड थी, और उसके सिर्फ आई जो है, एक आई के ऊपर उन्हें इस तरह से करके पत्थर मारा और उसके थ्रू उसको ऐसी इंजरी हुई कि दैट ही डाइड। और जो तालूत थे जो कि हेड थे मुस्लिम आर्मी के, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जो भी जालूत को मार देगा तो उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो उस तरह क्या हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी उनकी बेटी के साथ हो गई, और इस तरह
ان کو کنگشپ مل گئی. سو داؤد علیہ السلام got kingdom as well as wisdom and knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala. So اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے بھی چاہے اپنا کام لے سکتا ہے. اور اس میں ہمیں ساری چیز یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ thousands میں نکلے, پر جب اللہ تعالیٰ نے کو کوئی ٹیسٹ دیا اس میں کچھ فیل ہو گئے, تو وہی لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کا ایمان جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا, وہی سکسیڈ ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہیں وہ سارے کمپینینز کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کم لوگ بھی جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کے اوپر وکٹری حاصل کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جب پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں مسلم جو تھے وہ صرف 313 تھے, اور جو ڈسبلیورز تھے, جو مشرکین تھے, وہ 1000 کی آرمی تھی, تو سٹل انہیں ان کو ڈیفیٹ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بڑھانا چاہتے تھے. سو لیٹس شیئر واٹ یو لرنڈ سو دین وی کین موو آن ٹو آور گیم. میرے پاس لسٹ آف چیزیں ہیں جو کہ ہم نے لرن کی ہیں, پر آپ لوگ جو ہے خود سے بتانا شروع کریں. یس جناب, یو کین ٹیل می واٹ ڈیڈ یو لرن. I have a question. Are we gonna have this class at this time every week? Hopefully we'll shift to 5 o'clock, but I'm not sure. But right now this is the time that is feasible, because if we try to keep it earlier, تو پھر اس ٹائم پہ وہ تھوڑا سوٹ نہیں کرتا مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی, کیونکہ وہ اس ٹائم تک نہیں آئے ہوتے. پر پھر اگر ہم اسے لیٹر رکھیں تو پھر وہ پاکستان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اوکے, پر ہم اس کو فرائیڈے ہی رکھیں گے. we'll not change the day, we'll try to see with the time. اوکے, چلے اب زناب you want to say something. جو لیسنز ہیں وہ پلیز مجھے بتاتے جائیں تاکہ کوئکلی ہم گیم بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, اوکے مناہل. یس I learned that it doesn't depend on your strength. It's that if you do a lot of good deeds, then Allah help you. Yes, very good, very good. And what else? Somebody else also wants to share something? Yes. آپ لوگ خود سے اپنے آپ کو انمیوٹ کرتے رہیں اور بتاتے جائیں. چلیں فرحت آپ بتائیں. ہمیں جب ہماری دعا پوری نہیں ہوتی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا, ہمیں اور دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پھر ہماری دعا سنے گا, اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ, that's a very good thing to say, very nice. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا ابھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے 3 طریقے سے آنسر کرتا ہے. ایگزیکٹلی ہمیں وہی چیز دیتے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ ہمیں نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے آخرہ کے لیے اسٹور ہو جاتی ہے, یا پھر ہم سے کوئی بری چیز ہمارے سے ہٹ جاتی ہے. جی امامہ آپ بتائیں, what did you learn? یہ دعا ہماری شیلڈ ہوتی ہے. ویری نائس, ویری نائس. اور بھی کچھ شیئر کرنا چاہتے کوئی؟ I do. ہاں جی بتائیں جناب. That when you do good deeds or like pray, it's not for others, it is for Allah. ویری گڈ. ہم سارے تھوڑے لیسن سیکھ لیتے ہیں جو ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ ہیز دا پاور آف اوور ایوری تھنگ اینڈ وی کی ناٹ ایون اسکیپ ڈیتھ, رائٹ؟ جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے تو ہم اسکیپ کر سکیں, ڈیتھ کو کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. اینڈ اللہ grants kingdom and authority to whom he wills. جیسے انہیں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, تو آلود کیسے ہمارا کنگ ہو سکتا ہے, ہم تو اتنے زیادہ, ہمارا تو پورا فیملی جو ہے اس میں کنگشپ آ رہی ہے اور ہم زیادہ حقدار ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پراؤڈ فل لوگ جو ہیں, جو پرائڈ جن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ لوگ پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں چیز تو اللہ تعالیٰ knows everything. He is the all knowing, all wise. So he chooses people due to their abilities. ہمیں جب یہ دیکھنا چاہیے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کرے کہ آپ ہمیں بھی اچھے کاموں کے لیے چوز کریں. اور پھر وہ جو
ان کو پانی پینے سے منع کیا تھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز میں ٹیسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں یا پھر جو ارد گرد ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں پر ایز مسلمس ہم وہ چیزیں نہیں کرتے، جیسے کہ فار انسٹنس فوڈ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اوبسین چیزیں کرنے سے ریلیٹڈ ہو، ہم ان چیزوں پہ رک جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم سبمٹ کرتے ہیں اپنی ول، تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیرنٹس کی ایبسنس میں بھی اور کسی اور کی اچھی بات بتانے کی ایبسنس میں بھی ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں. اور دوسری بات ہے کہ وی مسٹ فالو دا کمانڈ آف دوز ہو آر میڈ آر لیڈرز. تو ان کو تو جالوت نے کہا تھا نا، ان کو طالوت نے کہا تھا نا کہ آپ نے پانی نہیں پینا. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ ان کے لیے رکھا تھا، پر ان کے لیڈر نے ان کو کمانڈ کیا تھا پر انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی. اینڈ آلسو نو ون ہیز اے پاور اینڈ مائٹ ایکسپٹ اللہ. تو اس لیے اتنی بڑی آرمی نکلی پر انہوں نے جب بات نہیں مانی تو اس میں سے تھوڑے لوگ رہ گئے. اور پھر کیا ہوا؟ صرف ایک اتنا بڑا ہیوج سا ان کا اپوننٹ تھا اور صرف ایک سٹون سے، ایک سمپل سے سولجر نے اس کو he was able to kill him. Leaders need to have knowledge and strength کیونکہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سلیکٹ کیا تھا. اور being wealthy کوئی کرائٹیریا نہیں کنگ کے لیے، کوئی لیڈر ہونے کے لیے کرائٹیریا نہیں ہے. Everything that happens in our lives is for a reason and it happens by the permission of our Rabb. کوئی چیز بھی آپ کو پتا ہے قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا جو ہے وہ ہمارے رب کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے رینڈملی کچھ بھی نہیں ہوتا. A seemingly small party that is weak can be defeated by a huge one. Can defeat a huge one by the help of Allah. And the most thing جو آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے شیئر کی، sincere dua of a believer is very powerful. Allah responds to all duas. So what time it is now? Okay, we quickly say the dua and then we move on to the activity. Okay? چلے اب میرے ساتھ یہ پڑھیں دعا جو کہ بہت ضروری ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں اس کو نماز میں بھی. نماز میں پڑھتے ہیں آپ لوگ اس دعا کو؟ ہاں. چلے اس کو پڑھتے ہیں اور اپنا تلفظ بھی ٹھیک کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا آتینا اگر ہم لوگ اس کو قرآن کے حساب سے پڑھے تو اس کو ہمیں 4 کاؤنٹس کرنا چاہیے اور اس کو صرف ہم نے اس کو 2 کاؤنٹس اینڈ دین 1. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. Amen. So, O our Rabb, grant us in this world goodness and in the hereafter goodness and refuge from punishment of the fire. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے سب سے پہلے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اچھی چیزیں دے. تو اس لیے دنیا میں کوئی اچھی چیزیں مانگنا بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اچھا فون چاہیے، اچھا لیپ ٹاپ چاہیے، اچھا کھانا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی گریڈی بات نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی دعا سکھائی کہ دنیا تو فرسٹ ہم مانگیں پر آخرت کے لیے 2 دعائیں. ایک ہے کہ ہمیں گڈنس ان دا ہیئر آفٹر ملے اور ساتھ ہی ساتھ بری اینڈنگ نہ ہو، ہم ہیل فائر میں لینڈ نہ کریں. تو ہمیں اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے دنیا کو جتنی ہم اس دعا میں دیتے. 1/3 فار دنیا اینڈ 2/3 2 big chunks فار آخرہ. ایسی ہی ہماری دعا ہونی چاہیے. رائٹ؟ سو میں دعا پڑھتی ہوں اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وی گو ٹو اور ایکٹیویٹی. اور ایکٹیویٹی میں ایسے ہوگا کہ ہم نے میچ کرنا ہے. میں آپ لوگوں کا نام لیتی جاؤں گی اور پھر ویل میچ ود دا چوائسز. ٹھیک ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. Oh Allah, I ask you doing of good deeds and avoiding of evil deeds. Amen. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. Amen.
So the time for our activity is now. Let's see. Let's see if you can see this. Can you see my screen and the game? Yes. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. Let's start. So अब ये है कि मैं जो पहली चीज है उसको हमने मैच करना है इतनी सारी चीजों के साथ. अब मैं आप लोग हैंड रेज करते जाएं तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा. ठीक है. इल्म नाफिया का क्या मतलब है? आप इनमें से किसी एक के साथ मैच कर सकते हैं. इल्म नाफिया. You can say it on the mic. Accepted deeds or whatever. knowledge. Yes, beneficial knowledge. Excellent. So we'll drag the ilm al-nafiya to beneficial knowledge. Very good. Amalam mutaqabbala. Who's going to answer that? Acceptable deeds. Oh, ये तो इसके सामने ही था. Very good. Okay. Palut. Who was he? वो कौन था? Palut. I know. Yes, yes. जल्दी बताएं Manahil. King and Lee. No. Yes. Yes, you're right. King and leader of Bani Israel. King Bani Israel. Excellent. Okay. And who was Jalut? Jalut कौन था? बता दें आप. The leader of enemy's army. Yes, he was the leader of the enemy's army. Okay. So whoever travels a path in search of knowledge, उसको क्या मिलता है? उसके लिए किस चीज का रास्ता आसान हो जाता है? Choices पढ़ें. आपको Allah सामने. makes path of Jannah easy for him. Excellent. Let's see. Oh, I was doing this one. I have to move. Yes. Okay. Angels यानी फरिश्ते lower their wings for किसके लिए roll करते हैं अपने wings? किसकी respect करते हुए? The The student of knowledge. Yes, very good Hafsa, very good. And ताबूत सकीना में क्या था? ताबूत सकीना में क्या चीज थी? Contains remnants from. Yes, very good. The Prophet Harun and Musa, very good. And who killed Jalut with the slingshot? किसने मारा था? Dawood alayhi salam. दाऊद अलैहिस्सलाम. अब हमारा लास्ट वाला जो है वो बहुत इजी हो गया. वो क्या हो गया? The scholars Like superiority moon over over the worshippers. stars. Like, yes, let's submit our answers and see we have how much we have achieved. Alhamdulillah, we did all of them correct, and inshallah मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगी कि हम लोगों ने जो चीज की है क्लास के अंदर एक्टिविटी, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको खुद भी वो कर सके. फिर पूरा लेसन हमारे साथ आराम से अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज हो गया. ठीक है. आई होप कि आप जो लोग पाकिस्तान में हैं या किसी और जगह पे उनके लिए बहुत लेट नहीं है, पर अभी बच्चों में यही टाइम मैनेज कर सकती थी. आई वांटेड कि हम लोगों की जो अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा है वो सही तरह खत्म हो जाए. फिर इंशाल्लाह हमने दूसरा कोर्स भी करना है, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह विल ट्राई टू वर्क आउट अ टाइम जो कि सबके लिए फीजिबल हो. ठीक है. सो फॉर टिल देन वी कीप इट फ्राइडे. ओके. So let's say the dua inshallah and hope to see you next week. Okay. चले हम दुआ पढ़ लेते हैं. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. हम इसको नून के साथ भी पढ़ सकते हैं फॉर एवरीबॉडी, पर इट्स गुड कि आप सब लोग भी खुद भी पढ़ा करें. ठीक है. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. See you next time. Walaikum Walaikum assalam. assalam. Allah Hafiz. Barakatuh.